اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہادت امام موسیٰ ابن جعفر کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں ائمہ معصومین علیہم السلام کا چاہنے والا قرار دے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں ہمارے وہ شیعہ کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ان کی محبت پر باقی رہتے ہیں۔ یقیناً امام نے اپنی اس مبارک حدیث میں ہمارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم امام کی غیبت میں ان کی محبت میں ان کی مودت پر باقی رہتے ہیں تو اسی میں ہماری خوش بختی ہے اور اسی میں ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور الحمدللہ کہ ہمارا یہ سلسلہ مسلسل امام زمانہ اور مہدویت کے متعلق جو ہے وہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ کہ آپ حضرات جو ہے وہ دن بدن اچھے طریقے سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہمارا سوال، جیسا کہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دہراؤں، سوال ہمارا اس پروگرام کا یہ رہتا ہے کہ ہمیں غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا بزبان دیگر یوں کہا جائے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہم شیعوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے متعلق ہم نے اس سے قبل تقریباً 2 جلسوں میں گفتگو کی کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج اسی سلسلے کو آپ کی خدمت میں آگے بڑھاتے ہوئے میں آخر میں کچھ باتیں عرض کروں۔ اس سے پہلے آخر میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ امام زمانہ کی غیبت میں، جیسا کہ لوگوں نے بھی کثرت کے ساتھ اس بات کی توجہ دلائی کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہماری ایک عظیم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے لیے دعا فرمائیں، یعنی ان کی تعجیل ظہور کے لیے، ان کے جلد از جلد ظہور فرمانے کے لیے، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعا فرمائیں۔ حالانکہ اس موضوع پر میں نے آخر میں عرض کیا کہ جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے تو امام زمانہ کی یاد، امام زمانہ کا ذکر ہمارے قلب میں باقی رہے گا، ہمارے دلوں میں حاوی رہے گا، جس کی وجہ سے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذکر میں مبتلا رہیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ملنے والا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی یاد میں مبتلا رہیں گے۔ لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے برنامے میں، اپنی زندگی کے روٹین میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا، جہاں تک دعا کی بات تھی تو میں نے اس سے پہلے کہ کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہم امام زمانہ کے متعلق کر سکتے ہیں، تو جیسا کہ آپ میں عرض کیا گیا کہ ہم یوں تو بہت ساری دعائیں وارد ہیں احادیث کی کتابوں میں، مگر کم از کم کہ جو ہم روزانہ کی روٹین میں اور کم از کم ہفتے میں ایک دن ہم اپنے برنامے میں، اپنی روٹین میں اس چیز کو شامل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم روزانہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے نمازوں کے بعد دعا فرمائیں، صبح و شام امام زمانہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہفتے میں ایک بار کم از کم جمعے کے دن جو ہے جو دعائے ندبہ کی تاکید کی گئی ہے، ہم دعائے ندبہ پڑھیں۔ مل جل کر ہمیشہ اپنے گھر کے بچوں کو دعائے سلامتی امام زمانہ یعنی اللہم کل ولیک الحجۃ یاد دلاتے رہیں۔ اس کا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام زمانہ کا ذکر ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں باقی رہے گا، اور ہم یعنی اپنے معاشرے میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں امام زمانہ کی یاد کو تازہ اور باقی رکھ سکیں گے۔ تو بہرحال ہماری ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کثرت سے دعا فرمائیں۔ اسی طریقے سے آج اس سلسلے کو ذرا اور آگے بڑھاتے میں عرض کروں کہ ہماری ایک اور ذمہ داری امام زمانہ کی غیبت میں یہ ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ برپا کریں۔ اچھا دیکھیں، مجالس کا سلسلہ جیسے عربی اصل میں یہ لفظ ہے مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، تو مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر انسان جو ہے وہ مصائب پڑھے تو ہی مجلس ہو سکتی ہے، نہیں، بلکہ روایتوں کے روح سے جو مجلس کی تاکید کی گئی ہے، یوں تو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم
جب مجلس کرتے ہیں تو اس میں فضائل مصائب یہ بیان کرتے ہیں، لیکن عام طور سے جو روایتوں میں تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ شیعوں کا وتیرہ اور طریقہ یہ رہا ہے، جس کی طرف جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی کثرت سے اس کی طرف دعوت دی ہے، وہ یہ کہ جب کبھی شیعہ جمع ہوں تو یعنی جمع ہو یعنی کیا مطلب بیٹھیں، مجلس کریں، بیٹھیں، تو اس میں انہیں چاہیے کہ وہ یہ کریں کہ امام زمانہ اور بقیہ امام معصومین علیہ السلام کا ذکر کریں، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے امور کو زندہ کرو، ہماری یاد کو زندہ کرو، ہمارے ذکر کو زندہ کرو، خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل فرمائے کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ رکھتا ہے، ہمارے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اس سلسلے کو اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ غیبت امام زمانہ عجل فروج شریف میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں اور امام زمانہ کے ذکر کو تازہ رکھیں، ان کے لیے مجالس کا سلسلہ برپا کریں۔ اچھا، مجالس کا سلسلہ جہاں تک ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا کہ مجالس کا مطلب جو ہمارے ذہنوں میں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر جو ہے ہمیشہ فضائل اور مصائب پر ہی اس کا اختتام کریں، نہیں، بلکہ مجالس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ہم شیعہ کہیں جمع ہوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کا آپس میں ذکر کریں، ان کے فضائل کو بیان کریں، ان کے واقعات کو بیان کریں، ان کی زندگی کو بیان کریں، اور کوشش کریں کہ وہ جو واقعات، وہ جو حادثات ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، اس سے جو سبق ہمارے لیے ملتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کر سکیں۔ چنانچہ اس حوالے سے میں خدمت میں عرض کروں کہ پانچویں امام کے زمانے میں روایت میں ملتا ہے کہ پانچویں امام نے ایک مرتبہ ایک اپنے شیعہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمارے دشمنوں سے ہٹ کر، ہمارے دشمنوں کی محفلوں اور ان کی مجالس سے ہٹ کر کیا تم اپنے خود شیعہ مل کر کہیں بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر وہاں پر کرتے ہو یا نہیں؟ تو اس چاہنے والے نے عرض کیا کہ ہاں مولا، ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے خاص شیعہ ہیں، ہم کبھی کبھی خلوت میں جہاں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، کوئی آپ کا نہ جاننے والا اور آپ سے بغض و عناد رکھنے والا شخص نہیں ہوتا، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خلوت میں ہم کچھ شیعہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کیا کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو پانچواں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کاش کہ ان مجلسوں میں شرکت کرتا، ان مجلسوں میں بیٹھتا کہ جہاں پر تم خلوت میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے اپنے شیعوں کا خاص طریقے سے کہیں بیٹھ کر امام علیہ السلام کا ذکر کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو ایک دوسرے کو سنانا، یہ وہ امر ہے کہ جس کی تاکید جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی حیات میں ہمیں ملتی ہے، کہ جس کی تمنا، جس کے متمنی خود امام باقر علیہ السلام ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اگر اس حدیث پہ ہم غور فرمائیں تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ وہ پانچویں امام کے دور کے شیعہ تھے جو خلوت میں بیٹھ کر پانچویں امام کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارا جو امام غائب ہے، ہم جس امام کے چاہنے والے ہیں، ہم جس امام کی رعیت ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یوں تو اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن خاص کر ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی مجالس کو
امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ذکر مبارک سے زینت دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے احیاء ذکر امام زمانہ ہو سکے اور ہماری نسل، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے اعزاء و اقربا زیادہ سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت اپنے قلوب میں پیدا کر سکیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک اہل بیت علیہم السلام کا مرتبہ، اہل بیت علیہم السلام کا مقام ہمارے لیے روشن نہیں ہوگا، ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہمارے دل میں کب ہوگی؟ کہ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کو پڑھیں گے اور ان سے جو درس ہمیں ملتا ہے، ان سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ان اسباق کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یقیناً یہ بہت فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے کہ انسان اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا کرے، اپنی خلوت میں بھی، اپنی جلوت میں بھی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں ایسے ہی لوگ کامیاب رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رکھا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ تو اگر خلاصے کے طور پر عرض کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام اور غیبت امام زمانہ میں ہماری ایک عظیم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ذکر کا احیاء کریں، یعنی امام کی حیات مبارکہ کو، امام کے واقعات کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، گزشتہ زمانے میں جو امر تھا وہ یہ تھا کہ لوگ مختلف تھے خود ائمہ معصومین کی امامت کے متعلق۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ امام کی امامت کے متعلق تو شک و شبہ کے شکار ہیں ہی، خاص کر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف غائب کیسے ہیں آج کے دور میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ احیاء ذکر اہل بیت علیہم السلام کریں اور احیاء ذکر امام زمانہ کریں۔ آئیے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کی رائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، آج کے ہمارے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ سلام یا حسین، سلام کربلا۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ عجل السلام اللہ علیکم یا فرجہ عبد شریف کی اللہ، غیبت السلام میں، علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا صلی اللہ فاطمہ علیہ الزہرا وسلم۔ سید نساء العالمین، یا مولا یا آقا، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ و ظلمت و عرضت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ۔ رحمت اللہ رحمت للعالمین، جی، السلام آج علیکم یا آقا یا مولا ابوالفضل عباس علمدار یا سکائے سکینہ۔ خدا بند عالم آپ کی اس مولا حاضری آپ کو کو قبول فرمائے۔ کچھ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی، آج جو ہمارا عشاء پروگرام، جفا موسی کاظم امام، قید ہوئے بے فتح موسیٰ کاظم امام، زندگی سبات کی قید کٹ گئی، مر کے ہوئے بس رہا موسیٰ کاظم امام، ہلتی ہے قبر رسول ہے در دل ہے ملول، کرتے ہیں شبیر بقا موسیٰ کاظم امام، لاش تیری پل پہ ڈال گئے بے حیا، ہوئی ہے زہرا فدا موسیٰ کاظم امام، کرتی ہیں رو رو کے بین پایا نہ لال چین، ہائے میرے مہلکا موسیٰ کاظم امام، کرتی تھی بے کسی قید ہی جان کی، واری میں تجھ پہ فدا موسیٰ کاظم امام، بیڑیاں ہیں تیری مرنے پر کاٹی گئیں، ہائے اسیر جفا موسیٰ کاظم امام، سن کے فسانہ تیرا روئیں گے کیا کیا رضا، ہو گئی قیامت بپا موسیٰ کاظم امام، واہ واہ، دونوں جہاں میں شہید کیے لطف ہوتا زہرا کی التجا موسیٰ کاظم امام۔ ہے خدا بند عالم آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور مولا یا آقا یا ابوالفضل عباس علمدار، یا اللہ، تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، بہرحال یہ بھی ایک شرکت ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں آخر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو باقی رکھیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے باقی رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر جو ہے وہ باقی رکھیں۔
جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کے پروگرام میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی غیبت میں امام کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر اس کے متعلق آپ کچھ بتانا چاہیں. ہم اپنے وقت کے امام کے لیے جی ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے مجالس برپا کرنی چاہیے، جی بالکل. سبحان اللہ. تبرکات تقسیم کرنے چاہیے، جی اور اپنے وقت کے امام کے لیے دعائے فرج پڑھنی چاہیے، اور ہر شب جمعہ اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے، اور بروز جمعہ دعائے نتبہ پڑھنی چاہیے، اور سبحان دعائے اللہ. عہد پڑھنی چاہیے، جی اور بالکل. اپنے آپ کو امام زمانہ سے منسلک کرنا چاہیے، اور اللہ. اپنے امام زمانہ کو یاد کرنا چاہیے. واہ. ہم چھوٹے سے چھوٹا قدم اپنے وقت کے امام کے اٹھایا گیا امام کے نزدیک وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، بالکل اور بالکل. ہمیں اپنے وقت کے امام سے منسلک ہونا چاہیے. ہر جمعے کو روز ہمیں دعائے عہد پڑھنی چاہیے جی اور دعائے نتبہ پڑھنی چاہیے. بالکل بالکل. سبحان اللہ. تو یہ بہت اچھی شرکت تھی کہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام، اور خاص کر جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ ہم امام زمانہ اجل افروج شریف کے ذکر کو، ان کی یاد کو اپنے قلب میں، اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں باقی رکھیں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ جیسا کہ انہوں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھیں، ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھیں، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں. شب جمعہ ہو تو اگر ہم شب جمعہ میں جو زیارتیں پڑھتے ہیں ان زیارتوں میں کوشش کریں کہ ہمارے نیک اعمال، جب ہم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنے وقت کے امام کو بھی شریک کر لیں. اچھا یہ بات بہت قابل اہمیت ہے کہ اگر آپ اس پر غور فرمائیں کہ اگر ہم امام کی غیبت میں، چونکہ ہم امام کی رعیت ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، اس بات کو محسوس بھی کیا ہے، سنا بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام زمانہ اجل فرج شریف کی طرف جب خود صدقہ نکالتے ہیں تو امام زمانہ کی طرف سے بھی صدقہ کر دیتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تائید جو ہے روایتوں میں ملتی ہے کہ ہمیں جب کبھی ہم امام زمانہ کی غیبت میں کوئی فعل انجام دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فعل کی نیت اپنی طرف سے تو کرتے ہیں، امام زمانہ کی طرف سے بھی کر لیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مقامات مقدسات یعنی حرم وغیرہ کی زیارت کے لیے آئیے، کسی بھی روضے پہ جائیے، روضہ مولا کائنات پہ جائیے، کربلا چلے جائیے، امام رضا کے حرم پہ چلے جائیے، کہیں بھی جائیے تو جو نیت ہوتی ہے اس نیت میں جو ہے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے. تو انشاءاللہ کہ اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد صلی علی اجل محمد علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اس پروگرام میں سوال ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، جی تو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے گزشتہ جیسے پروگرام میں بھی شرکت کی تو بتایا کہ امام زمانہ کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ ایک انتظار ہے، اور دوسرا امام زمانہ کے لیے دعا ہے جو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، بالکل. اور امام کا انتظار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم بھی فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جی خدا جی کو بھی ہے، اور ہر قسم مخلوق کو جو ہے نا وہ کا انتظار ہے. اس لیے امام زمانہ کا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. دعا کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بادشاہ کا صدقہ دیا کریں، چاہے وہ 10 روپے ہوں چاہے 15 ہوں، کیونکہ عسکری مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بیٹے کا صدقہ دیا کرے. تو اسی طرح جتنے مطلب دنیا سن رہی ہے ان سے یہی کہوں گی کہ بس اپنے بچوں کو اور خود کو اس وقت کے لیے تیار کرو، امام سے عہد کرو. جب دعائے عہد پڑھتے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہو تو بیعت امام میں ہوتے ہو، تو جب بیعت امام
میں ہوتے ہو تو پھر اپنی جان پہ آپ لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو بس اپنے امام کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں اور امام علیہ السلام کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کی راہیں ہموار کریں. ایسا کوئی گناہ نہ کریں کہ جس سے ہمارا امام آنے میں دیر ہو یا راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں اور بہت گنہگار ہیں. تو بس ہمیں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنی ہے، ان سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو، پروردگار عالم راضی ہو، اور جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو، کیونکہ ہمارا بادشاہ آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. جی تو یہی امام کے لیے کر سکتے ہیں کہ شدت سے دعا کریں، بالکل اور امام کا انتظار بھی مخلص ہو کے کریں، اور امام کے لیے اخلاص کا راستہ اپنائیں. بالکل بالکل. سبحان اللہ، جزاکم اللہ. بہت اچھی شرکت تھی. تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت سے لوگ اس بات کی طرف تاکید کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا جو ذہن میں خیال آتا ہے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ امام کا ظہور جلد ہو، تو بہرحال سب سے پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی غیبت میں دعا کرنی چاہیے. تو بہرحال اسی چیز کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے میں خدمت کروں کہ جیسا کہ روایتوں میں بھی اس بات کی تائید ملتی ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں عبداللہ ابن سنان نامی ایک شخص جو کہ راوی ہیں اس روایت کے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام زمانہ کی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ وہ وقت کیسا وقت ہوگا کہ جب تمہارا امام غائب رہے گا لوگوں کی نظروں سے، اور تمہیں لوگ طرح طرح سے تمہیں سوالات کریں گے تم سے، اور تمہیں جو ہے وہ طرح طرح سے مصیبتوں میں مشکلات میں ڈالیں گے. تو ایسے سخت دور میں تم کیا کرو گے؟ تو ایسے سخت دور میں تمہیں چاہیے کہ تم ایک دعا پڑھو، دعائے غریق. تو جب راوی نے یہ سنا کہ ہمیں دعائے غریق پڑھنا چاہیے غیبت کے زمانے میں مشکلات سے بچنے کے لیے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے، تو راوی نے پلٹ کر پوچھا مولا یہ دعائے غریق کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ دعائے غریق یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں پھر سے ایک دفعہ اس دعا کی تکرار کر رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے قائم کی غیبت میں اس دعا کو کنٹینیو پڑھتا رہتا ہے تو وہ غیبت کے زمانے میں گمراہیوں سے بچا رہے گا. انشاءاللہ کہ اس بات کو پھر مزید عرض کرتے ہیں، پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں. سلام علیکم. یا اللہ، سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دیکھیں، آج پروگرام میں ہمارے سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں امام کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر اس سوال کے متعلق آپ کچھ عرض کرنا چاہیں. جی بسم اللہ. سلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. آج پروگرام میں ہمارا سوال ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں معذرت چاہوں گا، آپ کی آواز مجھ تک واضح نہیں پہنچ رہی. اچھا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز مجھ تک جی واضح نہیں پہنچ رہی. آج ہمارے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہمیں امام کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم امام کے ظہور کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اگر اس سوال کے متعلق آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. بہرحال تو ان تک ہماری آواز جو نہیں پہنچ رہی ہے، مشکل نہیں ہے، ہم پھر سے اپنے موضوع پر واپس پلٹتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں عبداللہ ابن سنان کو مخاطب کر کے. امام علیہ السلام اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جب غیبت کا زمانہ ہوگا تو لوگوں میں گمراہیوں کا خدشہ ہوگا، تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں بہرحال دعائے غریق کو پڑھنا چاہیے. جی سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کے پروگرام میں سوال ہمارا یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی مولا کائنات کے مطلب امام زمانہ کے لیے جی میرا سلام. جی اور ہمیں تو مولا امام زمانے کے لیے نمازیں پڑھنا اور
صدقہ جتنا دے سکتے دیں امام زمانہ کے نام سے، جی اور دعائیں کرے، اور دعائیں ندبہ جمعے کے دن صبح پڑھے فجر میں مولا کائنات کے، بس اس کے لیے وہ دنیا میں جو چل رہا ہے بھائی بھائی کا جو بھی ہے، اور لوگ دولت کے آگے زیادہ دوڑ رہے ہیں جی اور نمازوں سے بھاگ رہے ہیں، بس مولا کے لیے جتنا ہو بس دعائیں اور صدقہ جاری کرے اور نماز۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے نمازیں پڑھنا چاہیے، بالکل ابھی میں بھی اسی بات کو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو نیک اعمال انجام دیں، ہمیں چاہیے کہ ان نیک اعمال کو میں جو ہم انجام دیتے ہیں اس میں نیت امام زمانہ کی بھی کرنی چاہیے، امام زمانہ کی نیابت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو انجام دیں۔ اور میں نے تائید کے طور پر آپ خدمت میں عرض کیا کہ جب کبھی بھی آپ زیارتوں پہ آئیں تو آپ نے زیارتوں کی کتابوں پہ جب ملاحظہ کیا ہو تو سب سے پہلے یہ بات جو ہے وہ مذکور ہوتی ہے کہ انسان جب زیارت کرے تو اپنی طرف سے بھی کرے، امام زمانہ کی طرف سے بھی کرے۔ جی سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال ہمارا اتصال جو ہے وہ ان سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ چھٹے امام راوی کو مخاطب کر کے غیبت کے زمانے میں گمراہیوں سے بچنے کے لیے جو طریقہ بتا رہے ہیں، جو دعا فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ انسان دعائے غریق پڑھے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ دعائے غریق یہ ہے کہ انسان بہت چھوٹی سی دعا اگر یاد کرنا چاہے تو ایک لائن میرے خیال سے یہ ہوگی، اگر انسان لکھنا چاہے اور اس کو کنٹینیو اگر 2-4 دن پڑھے گا تو ضرور بھی ضرور جو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ غیبت دیکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے غیبت کا زمانہ ہے اور گمراہیوں کا زمانہ ہے، یعنی آپ ہدایت کے سلسلے، ہدایت کے مراحل کم ہیں اور ہدایت کی طرف بلانے والے راستے کم ہیں اور گمراہیوں کے راستے زیادہ ہمارے سامنے آج کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس غیبت کے زمانے میں اگر ہم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو چھٹے امام کا یہ نسخہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دعائے غریق پڑھے۔ اچھا، دعائے غریق کے متعلق ایک بات جو ہے وہ خیال رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جس کی طرف اسی روایت میں متوجہ کیا گیا ہے، وہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ امام نے کیا فرمایا، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ جملہ انسان کا ہے۔ لیکن بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار کہتے ہیں۔ تو راوی نے بھی یعنی عبداللہ ابن سنان نے بھی چھٹے امام سے فرمایا تھا کہ مولا ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو یا مقلب القلوب والابصار کہہ لیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کو اور بصارت و بصیرت دونوں کو بدلنے والا ہے، دونوں میں تبدیلی اللہ ہی تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم دعائے غریق کے طور پر ابصار کو نہ پڑھا کرو، بلکہ فقط یہ پڑھا کرو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کبھی ہم یہ دعا پڑھیں تو ہمیں یا مقلب القلوب والابصار نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ یا مقلب القلوب کہنا السلام چاہیے۔ جی علیکم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا امام زمانہ آپ پر ہمارا سلام والا، آپ کے لیے اتنی دعا ہے پروردگار سے، جی آپ آئیں اور آپ کے لیے ہماری آنکھیں انتظار میں ہیں مولا، ہم اپنے بچوں کو سب روز آپ کی دعا سناتے ہیں اور آپ کی جزاکم اللہ، دعائیں پڑھتے ہیں، اور ہمیں جزاکم چاہیے اللہ، کہ جزاکم ہم اللہ، وقت آپ کی حمد و ثنا کریں، آپ کو پکاریں بالکل اور آپ آئیں اور ہماری بیوی کا روزہ تعمیر ہو، جزاکم اللہ، ہماری بالکل بیوی کا روزہ تعمیر ہو، سب سے زیادہ یہ دعا ہے۔ تو آپ جزاکم آئیں اللہ، اور آپ اس ظلم و جوہر کی جو زندگی ہے یہ ہماری ختم ہو جائے، یہ ظلم ختم ہو جائے مولا، جی آپ آ جائیے وقت کے امام، ہمارے بچوں کو بہترین سے بہترین راستہ دکھائیں، ہمارے بچے آپ کو پکاریں، ہم پکاریں آپ کو، آپ جلد سے جلد آئیں مولا، ہمارے بچوں کے لیے اس دنیا کو ختم کر دیں، اس ظلم کو ختم کر دیں، ہم آپ کے ساتھ بدلہ لیں گے ظالموں کا، جزاکم بیوی اللہ، کا روزہ تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، مولا ہمارے امام زمانہ کو زندگی صحت پروردگار ان صحت سے رکھ مولا، صحت کے ساتھ رہے وہ اور دنیا میں آئے وہ، ہر جمعہ ہم اس کے لیے دعائیں نکبہ پڑھتے ہیں، دعائیں عہد بالکل پڑھتے ہیں، زیارت امام زمانہ پڑھتے ہیں، اسی لیے بالکل کہ آپ کے دیدار ہمیں نصیب ہو، بہت جلد آپ کو ہم دیکھ سکیں، ہمارے بچے آپ کو دیکھ سکیں مولا۔ بالکل
جزاکم اچھا اللہ، مولا کا الہی آمین۔ عباس علمدار بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا مولا آپ کو بہت زیادہ زندگی صحت اور سلامتی عطا کرے، پروردگار سلامت رہیے، الہی آمین، دعاؤں جزاکم میں اللہ۔ یاد رکھیں۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، بہت اچھی شرکت تھی۔ بہرحال جیسا کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور امام کا ذکر باقی رکھنا چاہیے، چاہے وہ محفلوں کی صورت میں ہو، مجالس کی صورت میں ہو، جس طریقے سے جو ہم کر سکتے ہیں امام زمانہ کے متعلق کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات ہو، یعنی اپنے نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کو بھی ہم شریک رکھیں۔ تو میں نے آخر میں عرض کیا کہ امام علیہ السلام کو، چھٹے امام کو ہی اپنی زندگی میں اس بات کا خدشہ تھا کہ جب غیبت کا زمانہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ لوگ گمراہیوں کے شکار ہوں گے، تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے غریق کو پڑھا کریں۔ تو بہرحال یہ جو اتنے مطالب آپ کے خدمت میں عرض کیے گئے، ان میں ایک بات کو اور ایڈ کر لیجئے کہ ہمیں امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف کی غیبت میں ہمیں دعائے غریق پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچے رہیں، گمراہیوں سے بچے رہیں۔ اور دیکھیں، جب گمراہیوں سے اور غلط راستوں سے ہم بچے رہیں گے تو اور نیک اعمال پر، نیک راستے پر باقی رہیں گے، تو کل چل کر جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم امام کے ناصرین و مددگار میں سے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم گناہوں میں ملوث رہے، اگر ہم نے صحیح راستہ نہیں اختیار کیا، تو یقیناً کل چل کر ہم اپنے امام کی نصرت نہیں کر پائیں گے، بلکہ یہ صرف زبانی دعویٰ ہوگا کہ امام ظہور کے لیے تیار نہیں کر رکھا ہے۔ تو جیسا کہ اس سلسلے میں آپ اس بات کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور غیبت امام زمانہ میں ہمیں امام زمانہ کا شدت سے انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ انتظار کی شدت بھی بڑی عجیب شے ہے۔ یہ ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ جب کبھی اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو ہماری جو روزمرہ کی زندگی یہ چیز گزرتی رہتی ہے کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں، تو ہم جب کسی کے انتظار میں رہتے ہیں تو ہم اس آنے والے کے لیے ہر طرح کی تیاریاں کیے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دور سے ہمارا مہمان ہمارے گھر پہ آنے والا ہوتا ہے اور وہ یہ ہم سے بتا دیتا ہے کہ ہم کل شام تک یا پرسوں تک آپ کے یہاں پہنچ جائیں گے، تو ہم کل شام تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے جتنے انتظامات ہیں وہ سب کے سب ہم کمپلیٹ کر لیں، تاکہ آنے والا جب آئے تو وہ راحت و سکون کے ساتھ سانس لے سکے اور ہم اس کی اچھی طریقے سے پذیرائی کر سکیں۔ اور انتظار میں ایک شے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، انسان کی انتظار کی شدت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف سے بڑی محبت جو ہمارے دل میں ہے وہ کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو ہماری ائمہ معصومین سے ہٹ کر جو محبتیں ہیں، اللہ و رسول کی محبتوں سے ہٹ کر جو محبتیں ہیں، وہ ایسی محبتیں کہ جو فانی ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، یہ بس دنیا تک ہی محدود رہ جانے والی ہیں۔ مگر وہ محبت، وہ مودت کہ جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ و رسول کی محبت ہے، وہ امام کی محبت ہے۔ تو یقیناً جتنا زیادہ ہمارا محبوب ہمیں پیارا ہوگا، انتظار کی شدت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے میں آخر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم واقعی طور پر امام زمانہ کے میں شدت ہونی چاہیے، اور انتظار میں شدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جسے اصطلاح میں آپ منتظر کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہم امام منتظر تیار رکھیں، تاکہ کل چل کر جب امام زمانہ ظہور فرمائیں تو ایسے کا ظہور ہو گیا ہو اور ہم ابھی گناہوں میں ملوث ہوں، ہم نے اپنے آپ کو تیار ہی نہ کیا ہو، بلکہ پوری زندگی ہم نے بس زبانی دعووں کے ذریعے سے ہی گزار دی ہو۔ تو یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انتظار اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ کل چل کر جب ہمارا منتظر ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رکھیں۔ علیہ السلام کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے مولا کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔
सलामुन अलैकुम। बहरहाल इनसे हमारा इत्तिसाल नहीं हो पा रहा है और आवाज़ भी नहीं पहुंच रही। बहरहाल तो हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमें चाहिए कि हम इमाम ज़माना का जब इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार में शिद्दत होनी चाहिए, मोहब्बत में शिद्दत होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इमाम जल्द अज़ जल्द हमसे मिल जाए। जिस तरीके से अगर हम अपने जब हम किसी की मोहब्बत, जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है हमारी? सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज के प्रोग्राम में हमारा सवाल ये है कि इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर इसके मुतालिक आप कुछ बयान करना चाहें। जी, हमें अपने वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा जी बकियतुल्लाह मुंतकी में करब अल्लाहुम्मा बला सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ज़माना के लिए जी खुद को तैयार करना चाहिए, जी हर लिहाज से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। एजुकेशन के लिहाज से तैयार करना चाहिए, सियासी लिहाज से जी जी तैयार करना चाहिए। इमाम को हर तरह का प्लेटफार्म, हर तरह का शख्स चाहिए। बिल्कुल इसमें इमाम को एजुकेटेड लोग चाहिए, बिल्कुल इमाम को डॉक्टर चाहिए, इमाम बिल्कुल को इंजीनियर्स चाहिए। अब मेरे वक्त के इमाम को हर एक शख्स की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से हमें अपनी तालीम और हर वो चीज़ जो इमाम ज़माना चाहते हैं हमें उस तरह करनी चाहिए। अपनी शख्सियत को उस तरह बनाना चाहिए जैसे वक्त का इमाम चाहता है। और रोज़ जुमा हमें अपने घर का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारे घर के में आया हुए मेहमान तक भी इमाम ज़माना की याद में मशहूर है। जज़ाकल्लाह। हमारे बिल्कुल बच्चे, हमारे घर की औरतें, हमारे मर्द सब जुमे के दिन खास एहतमाम करे जैसे लोग ईद का एहतमाम करते हैं, बिल्कुल ताकि हम अपनी ज़ात को इमाम ज़माना से मुंसलिक कर सके और अपने वक्त के इमाम को याद कर सके। और बिल्कुल जुम्मा जज़ाकल्लाह। जो कि दिन है इमाम ज़माना के ज़हूर का मुतवक्के दिन है, उस दिन में हमें इमाम ज़माना की याद में भी गुजारना चाहिए। हत्ता कि खाना तक, पानी तक हम पीते वक्त अपने इमाम को याद करें। अपने घर में हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक प्लेट, एक ग्लास, एक कप अलग से रखें अपने दस्तरखान पे और अपने बच्चों को बताएं कि ये हमने अपने इमाम ज़माना के रखे और अपने बच्चों को बताएं कि हमारे वक्त का इमाम आने वाला है, हम उसके मुंतज़िर हैं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप खिदमत में इस बात को अर्ज़ किया ही जा रहा था कि हमें इमाम ज़माना अज्जल फ़रजहु शरीफ के लिए तैयारियां करनी चाहिए और तैयारियों के क्या मसादीक़ हो सकते हैं। इन्होंने बहुत खूब बयान किया इस बात को कि बहरहाल इल्म के हवाले से हो तो हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे रहना चाहिए, अगर इंजीनियरिंग के हवाले से हो तो इंजीनियरिंग के हवाले से हमें आगे होना चाहिए। बहरहाल हर टॉपिक पे, हर एतबार से हमें चाहिए कि हम अपने आप को इमाम ज़माना के लिए आमादा रखें, ताकि कल चलकर जब इमाम ज़माना अज्जल फ़रजहु शरीफ को हमारी ज़रूरत हो तो हम अपने आप को आमादा रखें और हम इमाम के काम आ सकें। इसलिए कि देखें, जब भी इस बात को ज़िक्र किया जाता है तो इमाम ज़माना के साथ उनके लश्कर का तज़किरा किया जाता है, और ज़ाहिर है लश्कर में ऐसे ही लोग होते हैं कि जो अपने आप को आमादा की, जिस तरीके से दुनिया में भी आपने मुलाहज़ा किया होगा कि दुनिया में भी लोग, अगर कोई लश्कर में होता है, अगर कोई फ़ौज में होता है तो वो अपने आप को आमादा किए रहता है कि जब कभी कहीं से कोई हमला होता है तो वो अपने आप को हाजिर रखता है उस हमले के दिफा के लिए। तो बहरहाल हमें भी चाहिए कि हम गैबत के ज़माने में हैं तो अपने आप को तैयार करें हर हवाले से, हर फील्ड में। जैसा कि आखिर में इस बात को अर्ज़ किया गया कि अगर इल्म का मैदान है तो इल्म के मैदान में भी हमें अपने आप को आमादा रखना चाहिए। इसलिए कि देखें, गैबत के ज़माने में जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने पेश आती है वो ये कि जब कभी हम किसी के सामने ये बयान करते हैं कि हमारा इमाम गायब है, हमारा हादी इस दुनिया से गायब है, जबकि वो मौजूद है, तो सबसे पहले लोग यही सवाल करते हैं कि आप किस तरीके से ऐसे इमाम की इमामत के कायल हैं कि जो इतने साल, 1100 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक जो है वो गायब है, और किस तरीके से कोई शख्स 1100 साल गुजर जाने के बावजूद ज़िंदा रह सकता है, बाकी रह सकता है और हिदायत के उमूर को अंजाम दे सकता है। तो बहरहाल इन चीज़ों के लिए हमें चाहिए कि हम तैयारी करें, किताबों का मुतालिया करें, उलमा की तकारीर को सुनें, ताकि इसके ज़रिए से वो शुबहात, वो सवालात जो लोगों के जहनों में इमाम ज़माना के मुताल्लिक़ हैं, हम उन सवालात का दिफ़ा कर सकें, उन सवालात का जवाबात जो है मुदल्लल तरीक़े से पेश कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि फ़कत हम ही इमाम की रइयत का दावा करते इस दुनिया से चले जाएं, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके इस लश्कर में, इमाम के चाहने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हम फ़ौजों को शामिल कर सकें और
اگر یہ ہماری وجہ سے ہو جائے تو پھر کیا کہنے کہ یقیناً اس کی بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ روایت معصومین علیہ السلام میں کی گئی ہے۔ تو میں آخر میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ عجل فرج شریف کی غیبت کے زمانے میں ایک عمل جو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم جب کبھی کوئی نیک عمل انجام دیں تو ان نیک اعمال میں جہاں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی طرف سے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، وہیں یہ کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کی نیابت میں بھی ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ تو یقیناً ظاہر ہے کہ اگر کسی عمل میں امام کی شرکت ہو جائے، امام کے نام کی برکت آ جائے تو یقیناً وہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور بضرور جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے رہی بات یہ کہ میں اتنی دیر سے آپ کے اندر اس بات کو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال میں امام زمانہ کو شریک رکھنا چاہیے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں اس بات کی دلیل پیش کروں کہ ہمیں امام زمانہ عجل فرج شریف کی طرف سے نیک اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک روایت پیش کروں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ نویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امام سے ایک عجیب سا سوال کیا، سنیے گا، کہ ہمیں امام زمانہ کی طرف سے نیک اعمال انجام دینا چاہیے، اور اگر ہم دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تائید معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ایک شخص نویں امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے جب بھی کبھی لوگوں سے سوال کیا کہ کیا انبیاء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے خانہ کعبہ کی زیارت، خانہ کعبہ کا طواف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو لوگوں نے مولا مجھے یہی جواب دیا کہ ان الانبیاء والائمہ لا یطاف بہم، کہ انبیاء کی طرف سے اور ائمہ کی طرف سے طواف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص پریشان حال امام کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا میں نے جب بھی لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ائمہ معصومین کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے طواف کیا جا سکتا نہیں، تو لوگوں نے جو ہے وہ مجھے منع کر دیا، مولا آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ کیا ہم ائمہ معصومین کی نیابت میں، انبیاء کی نیابت میں طواف خانہ کعبہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہترین عمل ہے، تمہیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہماری طرف سے، ائمہ معصومین کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو۔ اب روایت بتاتی ہے کہ وہ شخص چلا گیا اور اس واقعے کے 3 سال بعد، سنیے گا، اس واقعے کے 3 سال بعد دوبارہ نویں امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام سے پوچھنے لگا، امام سے کہنے لگا کہ مولا میں نے 3 سال پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا ائمہ کی طرف سے طواف خانہ کعبہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے جواب دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں ان 3 سالوں میں جب بھی خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا ہوں تو آپ کی طرف سے، یعنی رسول اللہ کی طرف سے امام مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے، امام حسن امام حسین کی طرف سے، تمام انبیاء کی طرف سے، تمام ائمہ کی طرف سے جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر لیا کرتا ہوں، مگر اے مولا کبھی کبھی آپ کی جدہ کی طرف سے جو ہے وہ، انشاءاللہ کہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو اگلے ہفتے پھر بیان کریں گے، تب تک کہ آپ حضرات سے خدا حافظ عرض کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا بند عالم ہمیں امام زمانہ کے ناصرین و مددگار میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔